بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس الخامس اقسام الکلام پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود الفاظ معانی یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم الصرف کا الدرس السادس پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھٹا سبق ہے یہ علم الصرف کا، اور سبق کا موضوع ہے باب تفاعل۔ تو آج ہم اس سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور دوسرا حصہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب تفاعل کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے آئیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ماضی قریب میں لے جاتا ہوں، جہاں آپ لوگوں نے ثلاثی مزید فیہ کے قواعد پڑھے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو عزیز طلبہ؟ علم الصرف کے اسباق کے شروع میں آپ نے سب سے پہلے جو سبق پڑھا تھا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب اور اس کے قواعد، یاد آیا آپ کو؟ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لفظ ہے ثلاثی، یہ کہاں سے آیا اور کس کی قسم ہے یہ؟ بالکل درست جواب، شاباش۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی بنیادی اقسام تین ہیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، ثلاثی 3 حروف والا، رباعی 4 حروف والا اور خماسی سے مراد 5 حروف والا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید اور خماسی مجرد خماسی مزید۔ یہ جو مجرد کی اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل شاباش، مجرد وہ لفظ ہے جس میں تمام حروف اصلیہ ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ اور مزید کیا ہے؟ بالکل، مزید وہ لفظ ہے جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ حروف زائدہ بھی ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ثلاثی مزید کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا بولیے۔ ثلاثی مزید وہ فعل ہے جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، ایسے اسم یا فعل کو ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ مثال اکرم، اکرم سے مراد اس نے عزت کی۔ اب اس فعل میں عزیز طلبہ 3 حروف اصلی ہے، کاف را میم، یہ 3 حروف اصلیہ ہے، اور حمزہ جو ہے یہ حرف زائد ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ثلاثی مزید کے ابواب کی تعداد کتنی ہے؟ شاباش، کلام عرب میں فعل ثلاثی مزید فیہ کے 12 اوزان یا ابواب ہے، لیکن ان میں سے 8 ابواب زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ابواب ہیں؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استفعال۔ ان ابواب میں کتنے حروف زائدہ ہیں؟ جی، شروع کے 3 ابواب یعنی افعال، تفعیل، مفاعلہ، ان تینوں ابواب میں ایک حرف زائد ہے۔ اگلے 4 ابواب یعنی تفاعل، تفاعل، افتعال اور انفعال میں 2 حروف زائدہ ہے، جبکہ باب استفعال میں 3 حروف زائدہ ہے۔
اب آئیے عزیز طلبہ ہم ان ابواب کو تفصیلاً دیکھتے ہیں، یعنی ہر باب میں کون کون سے بنیادی صیغے ہیں، مثالوں کے ساتھ ہم ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہے، 3 ابواب ہے، افعال، تفعیل، مفاعلہ۔ افعال میں بنیادی صیغے ہے افعل یفعل، جیسے اکرم یکرم۔ باب تفعیل میں بنیادی صیغے ہے فعل یفعل، جیسے صرف یصرف۔ اور باب مفاعلہ میں بنیادی صیغے ہے فاعل یفاعل، جیسے جاہد یجاہد۔ اب ان ابواب کی طرف بڑھتے ہیں جن میں 2 حروف زائدہ ہے۔ باب تفاعل میں تفعل یتفعل، جیسے تقبل یتقبل۔ باب تفاعل تفاعل یتفاعل، جیسے تقاسم یتقاسم۔ باب افتعال افتعل یفتعل، جیسے اقترب یقترب۔ باب انفعال انفعل ینفعل، جیسے انصرف ینصرف۔ اور سب سے آخر میں وہ باب جس میں 3 حروف زائدہ ہے، باب استفعال ہے۔ بنیادی صیغے ہے استفعل یستفعل، جیسے استغفر یستغفر۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ نے ان ابواب کے قواعد بھی پڑھے تھے، تو آئیے آج ہم ان قواعد کا اعادہ کرتے ہیں، اور یہ قواعد میں آپ کو پوائنٹ کی صورت میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے ماضی مجہول کا قاعدہ۔ ماضی مجہول کس سے بنے گا؟ ماضی معروف سے۔ شاباش۔ کس طرح بنے گا؟ یہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں۔ عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے، لام کلمہ اور ساکن حروف کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہو، خواہ وہ اصلی ہو یا زائد، انہیں مضموم بنا دیا جائے گا، یعنی انہیں ضمہ دیا جائے گا۔ تو بیٹا آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ شاباش۔ تو آئیے اب ہم اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں ان ابواب پر۔ جی، اکرم سے مجہول کیا بنے گا؟ اکرما۔ صرف سے صرفا۔ جاہد سے جوہدا۔ تقبل سے تقبلا۔ تقاسم سے تقوسما۔ اقترب سے اقتربا۔ انصرف سے انصرفا۔ اور استغفر سے استغفرا۔ تو یہ تھا ماضی مجہول کا قاعدہ۔ اب اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے مضارع معروف کا قاعدہ۔ مضارع معروف کے قاعدے میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو عین کلمہ کی حرکت اور دوسری چیز ہے علامت مضارع کی حرکت۔ عین کلمہ کی حرکت باب تفاعل اور باب تفاعل کے مضارع معروف کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ 6 ابواب میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ اور اگر ہم علامت مضارع کی حرکت کی بات کریں تو شروع کے 3 ابواب یعنی افعال، تفعیل، مفاعلہ، ان ابواب میں مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ بقیہ ابواب مضارع معروف میں علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے، یعنی اس پر زبر ہوتا ہے۔ آئیے اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ علامت مضارع کی حرکت باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ میں مضموم ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، یکرم، یصرف اور یجاہد، ان تینوں افعال میں علامت مضارع مضموم ہے، باقی تمام ابواب میں کسی میں علامت مضارع مضموم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یتقبل، یتقاسم، یقترب،
ینصرف اور یستغفر۔ تو عزیز طلبہ، شروع کے 3 ابواب میں علامت مضارع مضموم ہوگی، باقی تمام ابواب میں علامت مضارع مفتوح ہوگی۔ اب عین کلمے کی طرف آتے ہیں، تو 2 ابواب میں صرف عین کلمہ مفتوح ہوگا۔ وہ کون سے 2 ابواب ہیں؟ باب تفاعل اور باب تفاعل۔ باقی تمام ابواب میں عین کلمہ مکسور ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں ان افعال کو۔ یکرم، یصرف، یجاہد، یتقبل، یتقاسم، یقترب، ینصرف، یستغفر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، یتقبل اور یتقاسم، یتقبل بروزن یتفعل اور یتقاسم بروزن یتفاعل، صرف ان 2 ابواب میں مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے، باقی تمام ابواب میں عین کلمہ مکسور ہے۔ اگلے قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے مضارع مجہول کا قاعدہ۔ تو ثلاثی مزید فی کے مضارع مجہول میں علامت مضارع ہمیشہ مضموم اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ مضموم، اور عین کلمہ کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ مفتوح۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یکرم سے مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یکرم۔ یصرف سے یصرف، یجاہد سے یجاہد، یتقبل سے یتقبل، یتقاسم سے یتقاسم، یقترب سے یقترب، ینصرف سے ینصرف، اور یستفعل سے یستفعل۔ شاباش۔ اور اگلا قاعدہ ہے اس میں فاعل کا قاعدہ۔ غور سے سنیے گا بیٹا، اس میں فاعل کس طریقے سے بنے گا؟ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ اسم الفاعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ مضارع معروف سے۔ جی، وہ کس طرح بنتا ہے؟ علامت مضارع ختم کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دی جائے گی۔ سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، کیا؟ حرف المضارع کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ کیا لگانی ہے؟ میم مضموم۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے، عین کلمہ اگر مکسور نہ ہو، یعنی اگر اس کے نیچے زیر نہ ہو تو اسے کسرہ دیا جائے گا، ورنہ اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی اگر پہلے سے ہی زیر ہے تو آپ نے اس کو اسی حال پر ہی چھوڑ دینا ہے۔ اور آخری سٹیپ کیا ہے؟ لام کلمہ پر تنوین جاری کر دی جائے گی، یعنی 2 پیش لگا دیے جائیں گے۔ تو دوبارہ بتائیے کیا کیا ہوگا؟ مضارع معروف سے بنتا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع ختم کر کے میم مضموم کا اضافہ کرنا ہے، عین کلمہ کے اگر نیچے زیر ہے اسی حال پر ہی چھوڑ دیا جائے، اور اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیا جائے، اور لام کلمہ کو تنوین دی جائے۔ آئیے اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں ان ابواب پر۔ یکرم سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مکرم۔ یصرف سے مصرف، یجاہد سے مجاہد، یتقبل سے متقبل، یتقاسم سے متقاسم، یقترب سے مقترب، ینصرف سے منصرف، اور یستغفر سے مستغفر۔ شاباش۔ اگلا قاعدہ ہے اس میں مفعول کا۔ تو ثلاثی مزید فی اس میں مفعول کا قاعدہ اس میں فاعل جیسا ہی ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اس میں فاعل میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، جبکہ اس میں فاعل میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے۔
آئیے اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں. یکرم سے مکرم، یصرف سے مصرف، یجاہد سے مجاہد، یتقبل سے متقبل، یتقاسم سے متقاسم، یقترب سے مقترب، ینصرف سے منصرف، اور یستغفر سے مستغفر. اور اگلا قاعدہ ہے فعل امر کا. بہت ہی اہم قاعدہ ہے، غور سے سنیے گا بیٹا. سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. کس طرح بنتا ہے؟ علامت مضارع حذف کر دی جائے گی. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اگلا حرف ساکن ہے یا متحرک. اگر پہلا حرف متحرک ہو تو پھر حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر علامت مضارع ختم کرنے کے بعد پہلا حرف متحرک نہ ہو تو پھر حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. آئیے اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ کہ فعل امر مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں. تو یکرم کا اگر ہم حاضر کا صیغہ بنائیں تو تکرم بنے گا. اور دوسری بات جو آپ نے پڑھی ہے وہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ باب افعال میں جو حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے. یعنی امر بناتے وقت آپ نے اس فعل کو اصلی حالت پر لوٹانا ہے. اب تکرمو اس کا اصل کیا ہے؟ تو اکرمو. تو جب حرف المضارع کو حذف کریں گے اور آخری حرف کو ساکن کریں گے تو یہ بنے گا اکرم. بقیہ ابواب میں فعل امر دیکھتے ہیں. یصرف سے کیا بنے گا؟ صرف. شاباش. کیونکہ حرف المضارع حذف کرنے کے بعد اگلا حرف متحرک ہے تو یہاں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یجاہد سے جاہد، یتقبل سے تقبل، یتقاسم سے تقاسم، یقترب سے کیا بنے گا؟ اقترب. شاباش. یہاں کیونکہ جب حرف المضارع کو حذف کریں گے تو اگلا حرف ساکن ہے تو لہٰذا یہاں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. ینصرف سے کیا بنے گا؟ انصرف. اور یستغفر سے استغفر. اور سب سے آخر میں عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ثلاثی مزید فی کے وزن کا طریقہ کیا ہے. تو یاد رکھیے حروف اصلیہ کا وزن جس طرح آپ کو معلوم ہے فا، عین اور لام سے کیا جاتا ہے. اب حروف زائدہ کا کیا کرنا ہے؟ تو حروف زائدہ کو بعینہ برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی جو حرف زائد ہے اسی کو وزن میں بھی استعمال کرنا ہے. آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. باب افعال میں جو فعل ہے اکرم پر وزن کیا ہوگا؟ افعل. کاف را میم کس کے مقابلے میں آ رہے؟ فا عین لام. اور یہ جو حمزہ ہے یہ حرف زائد ہے تو اس کو بعینہ ہی اتاریں گے وزن میں بھی، تو اکرم بر وزن افعل بنے گا. صرف کا وزن کیا ہے؟ فعل. جاہد فاعل. تقبل بر وزن تفعل. تقاسم تفاعل. اقترب افتعل. انصرف انفعل. اور استغفر بر وزن استفعل. شاباش. تو عزیز طلبہ یہ تھے ثلاثی مزید فی کے قواعد. یہ قواعد دہرانا اس لیے ضروری تھے عزیز طلبہ کیونکہ اب جب ہم بقیہ ابواب پڑھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فعل کس طریقے سے بنے گا اور کس سے بنے گا. تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان قواعد کو اچھی طرح یاد کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم باب تفاعل پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟
آج کا الواجب المنزلی یہ ہے کہ آپ نے ان قواعد کو اچھی طرح دہرانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔